السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ النصر اس کی تلاوت کریں گے اور تجوید کے رولز کے ساتھ اس کو دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ سنیے اور دہرائیے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اب ہم اس کے تجوید کے رولز کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کون کون سے رولز استعمال ہوئے ہیں اور ان کے کیا مخارج ہیں اور اس کی ادائیگی کیسے ہوگی، الفاظ کی ادائیگی کیسے ہوگی۔ کاپی اور پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے، پینسل کو پکڑ لیجئے اور رولز کو لکھنا شروع کر دیجئے، اور جو رولز لکھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ نئے آنے والے رولز کو ٹیلی کیجئے۔ جو رولز جو ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں ان کو بے شک نہ لکھیں،
وہ آپ کے دوبارہ جو ہے وہ ریکال ہو جائیں گے، دہرائے جائیں گے، اور جو نئے رول آئیں گے ان کو آپ لکھ لیجئے۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذا جاء، حمزہ زیر ای، ذال زبر الف دا، اذا، یہ ذال جو ہے اس کو نرمی سے پڑھتے ہیں، اس کو ہم نے زور سے اور قوت سے یا سختی سے ادا نہیں کرنا، ذال کو نرمی سے ادا کرنا ہے۔ ذال زبر الف دا، یہ الف مدہ ہے، الف پہلے والے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے۔ ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے اس کو ادا کریں گے، اسی لیے اس کو حروف مدہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ لمبا ہوتے ہیں۔ مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، کھینچنا، تو چونکہ یہ حروف لمبا ہوتے ہیں اس لیے انہیں حروف مدہ کہہ دیا جاتا ہے۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف مدہ اسے کہتے ہیں جب الف پہلے والے حرف پر زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوتا ہے۔ واو ساکن پہلے والے حرف پر پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوتی ہے، اور یا ساکن پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوتی ہے۔ ان تینوں حروف کو پھر ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ ایک الف سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو فنگر ہے وہ ایک فنگر کو بند کر کے آہستہ آہستہ کھولیں، جتنا کھولنے میں ٹائم لگتا ہے اتنا اس کی ادائیگی میں ٹائم لگے گا۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے اذا جاء، اذا جاء۔ اب جیم کا جو مخرج ہے وہ یہ ہے کہ زبان کا سینٹر، وسط جو ہے زبان کا درمیان جو ہے اٹھا کر اوپر کے تالوں کے ساتھ لگائیں گے تو جیم ادا ہوگا۔ آگے دیکھیں، مد، جیم زبر الف جا، الف مدہ، الف پہلے والے حرف پر زبر، اور اس کے بعد حمزہ آ گیا۔ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو اس کے اوپر ایک مد آ جاتی ہے، اس مد کو 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ جب حروف مدہ کے بعد، اب یہ الف مدہ ہے، الف مدہ سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، اس کے بعد کیا آ جائے؟ حمزہ آ جائے۔ جب حروف مدہ الف واو یا کے بعد الف مدہ ہو یا واو مدہ ہو یا یا مدہ ہو، اس کے بعد حمزہ آ جائے تو اس کو ہم 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے اس کو پڑھا اذا جاء نصر اللہ۔ صوت کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، سین کو باریک پڑھا جاتا ہے، لیکن صوت کی ادائیگی میں منہ ہوا سے بھر جاتا ہے، منہ جو ہے اس کے اندر پر کر کے اس کو پڑھتے ہیں۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے ناسو، 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 نصر اللہ۔ اب را جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، تو ہم نے ایک قاعدہ را کا یہ بھی پڑھا تھا کہ را کے اوپر پیش ہو یا زبر ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں، اور را کے نیچے اگر زیر ہوگی تو را کو باریک پڑھیں گے۔ تو اس لیے را کے اوپر چونکہ پیش ہے تو اس لیے را کو موٹا پڑھیں گے۔ ہم اس کو پڑھیں گے اذا جاء نصر اللہ۔ اب لفظ اللہ کا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا، وہی جو را کا قاعدہ ہے وہی لفظ اللہ والا قاعدہ بھی یہی ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر اگر پیش یا زبر ہو تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھتے ہیں۔ لفظ اللہ کے درمیان والا جو لام ہے اس لام کو موٹا پڑھا جائے گا۔ اگر لفظ اللہ سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوتی تو لفظ اللہ کے درمیانی لام کو ہم نے باریک پڑھنا تھا۔ تو اب ہم نے اس کو موٹا کرتے ہوئے پڑھا، ہم نے اس کو پڑھا اذا جاء نصر اللہ، نصر اللہ، نصر اللہ والفتح۔ واو کو لام سے ملایا کیونکہ لام جو ہے وہ ساکن ہے، ساکن حرف پیچھے والے زبر زیر پیش والے حرف کے ساتھ ملنا چاہتا ہے، تو لام سے پہلے والے حرف پر دیکھیں الف تھا تو ہم نے یہاں پر دیکھا کوئی حرکت نہیں تھی، نہ زبر تھی، نہ زیر تھی، نہ پیش تھی، اس کو چھوڑ دیا۔ واو کے اوپر دیکھا تو واو کے اوپر زبر تھا تو واو کے ساتھ اس کو لام کو ملا دیا، تو ہم نے اس کو پڑھا والفتح۔ اسی طرح تا ساکن ہے، ساکن حرف اپنے پیچھے والے حرف کا محتاج ہوتا ہے،
جو ساکن حرف ہوتا ہے وہ ہمیشہ پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پھر ہی اپنی آواز جو ہے اس کو پیدا کرتا ہے۔ تو اب ہم نے فا کو تا کے ساتھ ملا دیا، اور ہا جو ہے یہ وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا۔ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے لام زبر الف لا، کہ اس کو نہ بھی ملائیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو رکے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو یعنی ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر آیت کا مطلب جہاں پہ گول یہ دائرہ بنا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ ٹھہر بھی سکتے ہیں۔ تو ہم نے جب آیت ختم ہوتی ہے تو وہاں پر سانس اور آواز دونوں کو توڑتے ہیں، تو اس سانس اور آواز کو توڑنے کو وقف کہتے ہیں، ٹھہرنا۔ وقف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا، رک جانا۔ تو اس صورت میں جب ہم وقف کریں گے تو آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے، تو ہا جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا۔ پھر ہم اس کو پڑھیں گے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس۔ اب پھر دیکھیں رو کے اوپر زبر ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ رو کے اوپر زبر یا پیش ہو تو رو کو موٹا پڑھیں گے، اور رو کے نیچے اگر زیر ہوگی تو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر زبر ہے تو رو کو موٹا پڑھا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ۔ اب حمزہ زبر یا ای، وارا ای، اگر اس کے نیچے زیر ہوتی تو ہم نے پڑھا تھا وارا ای پڑھنا تھا ہم نے اس کو، لیکن یہاں پر زبر ہے تو ہم نے کیا پڑھا، وارا ای۔ یہ جو ای کی آواز ہے یہ جو نکل رہی ہے، جب یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو یا واو ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو اسے لین کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ لین، حروف لین، واو لین اور یا لین، یہ دو حروف جو ہیں وہ حروف لین ہوتے ہیں۔ حروف لین کہتے ہیں ایسے حروف جو نرمی سے ادا ہوتے ہیں اور لمبا نہیں ہوتے۔ لین سے مراد وہ حروف ہیں جو نرمی سے ادا ہوتے ہیں، اور اتنی نرمی سے ادا ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی لمبا کرنا چاہے تو لمبا بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کو لمبا نہیں کرتے۔ ہم اس کو پڑھیں گے وَرَأَيْتَ النَّاسَ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ۔ اب نون مشدد حرف پیچھے والے حرف کے محتاج ہوتا ہے اپنے اعراب کے لیے، تو لہٰذا یہ جو ہے نون مشدد جس کے اوپر یہ چھوٹی سی کنگھی بنی ہوئی ہے، اس کو پیچھے والے زبر زیر پیش والے حرف کے ساتھ ملانا ہے۔ تو لام کے اوپر کوئی حرکت نہیں تھی، کوئی زبر زیر پیش نہیں تھا، چھوڑ دیا۔ الف کے اوپر بھی کوئی زبر زیر پیش نہیں تھی، اس کو بھی چھوڑ دیا۔ تو تا کے اوپر زبر تھی تو تا کے ساتھ نون کو ملا دیا، اور شد والے حرف کو ہمیشہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مضبوطی اور قوت سے پڑھتے ہیں، اس پر زور ڈالتے ہوئے پڑھیں گے وَرَأَيْتَ النَّاسَ۔ نون زبر الف نا، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ۔ سین کی ادائیگی میں سیڑھی جیسی یا چڑیا جیسی آواز ضرور آنی چاہیے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ۔ دال جو ہے وہ ساکن ہے، اور ساکن حالت میں جو دال ہوتا ہے اسے یہ حرف جب سکون کی حالت میں اس وقت یہ حروف قلقلہ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ حروف قلقلہ میں نے آپ کو بتایا تھا 5 ہیں، قطب جدن ان کا مجموعہ ہے، اور قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف جو ہیں یہ حروف قلقلہ ہیں۔ حروف قلقلہ کہتے ہیں گونج پیدا ہونے کو، یعنی آواز کا ٹکرا کر واپس آنا، جس طرح کی گیند لگ کر واپس آتی ہے۔ تو یہ سکون کی حالت میں جب یہ حروف ساکن ہوتے ہیں اس وقت آواز ٹکرا کر واپس آ رہی ہوتی ہے، تو ساکن حالت میں ان پر قلقلہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس کو پڑھا ید، ید، ید نہیں پڑھا اس کو ید، بلکہ کیا پڑھا ید۔ خو جو ہے اس کو ہم ادنی حلق سے ادا کریں گے، یعنی گلے کا وہ حصہ جو کہ منہ کے نزدیک ہوتا ہے وہاں سے خو ادا ہوتا ہے، حمزہ وہاں سے عین، غین اور خو ادا ہوتا ہے۔ ادنی حلق سے غین اور خو ادا ہوتا ہے، تو اس کو ہم
ادنا حلق سے ادا کریں گے، یعنی گلے کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہوتا ہے. اور خو جو ہے یہ پر حروف میں سے، موٹے حروف میں سے ہے، ہیوی لیٹرز میں سے ہے. تو ہم اس کو پڑھیں گے یدخلون، یدخلون. لام پیش واولو، یہ پھر واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، تو لہٰذا اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ. فاضل یا فی، یہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے دیکھیں زیر ہے، تو ایک الف کے برابر اس کو بھی لمبا کریں گے. فی دین اللہ، دال زیر یا دی، یا مدہ، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر، ایک الف کے برابر اس کو بھی لمبا کریں گے. فی دین اللہ. اب دیکھیں لفظ اللہ سے پہلے والے حرف کے نیچے لفظ اللہ ہے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے نون کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا لفظ اللہ سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کو کے لام کو باریک پڑھیں گے، اور اگر لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر اگر پیش ہو یا زبر ہو تو لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے، لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے. تو لہٰذا ہم نے یہاں پر نون کے نیچے زیر ہے، زیر ہونے کی وجہ سے لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھا. ہم نے پڑھا فی دین اللہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. واو زبر الف با، یہ واو مدہ ہے، سوری الف مدہ ہے، الف پہلے والے حرف پر زبر ہے، تو اس لیے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. افواجا. جیم زبر الف جا، یہ بھی الف مدہ ہے، الف پہلے والے حرف پر زبر، اور چونکہ یہ زبر کی تنوین ہے تو یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے، ٹھہرنا ہے. تو ٹھہرنے کی صورت میں جو زبر کی تنوین ہے وہ ایک الف کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. پھر ہم اس کو پڑھیں گے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اب ہم اس کی مجہول ادائیوں کے بارے میں غور کر لیتے ہیں کہ لوگ کس کس طرح اس کو غلط پڑھتے ہیں. اب بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں اذا جاء، اس کی بجائے اس کو پڑھتے ہیں اذا جاء، اذا جاء. تو یہ غلط ہو جائے گا. یہ اس طرح پنجابی میں جس طرح قرآن پاک پڑھتے ہیں یہ اس طرح ادائیگی ہو جائے گی. صحیح ادائیگی ہے اذا جاء. اب بعض لوگ اس مد کو ادا نہیں کرتے، وہ پڑھتے ہیں اذا جاء، تو غلط ہو جائے گا. مد بھی اگر ایک مد بھی جو ہے وہ قرآن پاک کی صحیح طور پہ اس کی ادائیگی نہیں ہوتی تو وہ غلطی ہو جاتی ہے. تو غلطی کا مطلب کیا ہے؟ گناہ لکھا جانا، ثواب کا مٹ جانا. ٹھیک ہے، اگر ایک حرف کو ہم ثواب کر رہے ہیں، ایک حرف پہ ثواب حاصل کر رہے ہیں اور اتنی ہی ہم غلطیاں کر رہے ہیں جتنے ہمارے ثواب ہیں، تو پھر ہمیں کیا اس کا اجر ملے گا نا. تو مد جو ہے اگر مد بھی صحیح ادا نہیں ہوئی تو وہاں پر غلطی ہو گئی. تو اذا جاء. اب بعض لوگ صوت کو سین سے بدلتے ہیں ناصر اللہ، اور اسی طرح لفظ اللہ کو پر پڑھنے کے بجائے باریک پڑھتے ہیں ناصر اللہ، ناصر اللہ. ٹھیک ہے، یا پھر ناصر اللہ، را کو بھی پر نہیں پڑھتے. تو یہ تینوں صورتوں میں غلط ہو جائے گا. یا پھر اس کو پڑھتے ہیں ناصر اللہ ہے کر کے پڑھ دیتے ہیں تو بھی غلط ہو جائے گا. صحیح ادائیگی ہے اذا جاء نصر اللہ. اسی طرح والفتح، اس کی بجائے اس کو پڑھتے ہیں والفتح یا والفتح ہو تو بھی غلط ہو جائے گا. وقف کی صورت میں چونکہ ہا ساکن ہو جاتی ہے تو اگر ہا کو ساکن نہ کیا جائے تو بھی غلطی ہو جائے گی. اسی طرح ہا کو ہا سے بدل دینا تو بھی غلطی ہو جائے گی. اسی طرح تا کو تو سے بدل دینا تو بھی غلطی ہو جائے گی. صحیح ادائیگی ہوگی اذا جاء نصر اللہ والفتح.
اب ورأیت الناس، اس کو بعض لوگ پڑھتے ہیں ورأیت الناس، ورأیت الناس، تو غلطی ہو گئی، صحیح ادائیگی ہے ورأیت الناس، اور بعض لوگ اس گناہ کو ادا نہیں کرتے، وہ پڑھتے ہیں اس کو ورأیت الناس۔ گناہ کا مطلب کیا ہے کہ ایک الف کے برابر ناک میں آواز کو ٹھہرانا، ٹھہرائے معلق رکھنا، ٹھہرائے رکھنا، معلق رکھنا، نون کی آواز کو معلق رکھنے کے بعد پھر اس کو ادا کرنا، تو ہم اس کو پڑھیں گے ورأیت الناس۔ اگر اس کو پڑھ دے رہے ہیں ورأیت الناس تو غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح را کو پر پڑھنا ہے، ورأیت الناس پڑھیں گے تو بھی غلط ہو جائے گا، صحیح ادائیگی ہے ورأیت الناس۔ اسی طرح بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں ورأیت الناس، سا سین کو بھی لمبا کر دیتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے سین کے آگے الف ڈال دیتے ہیں، را کے آگے بھی الف ڈال دیتے ہیں، واو کے آگے بھی الف، را کے آگے بھی الف، ہر حرف کے آگے یعنی کہ الف ڈال دینا، ورأیت الناس تو غلط ہو جائے گا، صحیح ادائیگی ہوگی ورأیت الناس۔ اسی طرح بعض لوگ اس کو یدخلون کو پڑھتے ہیں یدخلون، ٹھیک ہے، یدخلون، یا پھر اس کو پڑھتے ہیں نون کو بھی لمبا کر دیتے ہیں، نون کے آگے بھی الف لگا دیتے ہیں، پڑھتے ہیں یدخلون، یدخلون تو غلط ہو جائے گا، صحیح ادائیگی ہوگی یدخلون۔ اسی طرح فی دین اللہ کو پڑھتے ہیں فی دین اللہ، فی دین اللہ، ٹھیک ہے، یا اس کو پڑھتے ہیں فی دین اللہ، اس طرح کر کے اس کو پڑھتے ہیں، یا پھر مجہول ادائیگی کرتے ہیں فی دین اللہ، یا اس کو پڑھتے ہیں فا کے ساتھ یا کو ادا نہیں کرتے فی دین اللہ تو غلط ہو جائے گا، جلدی سے ادا کر دیتے ہیں اور یا کی صحیح ادائیگی نہیں کرتے تو بھی غلط ہو جائے گا، صحیح ادائیگی ہوگی فی دین اللہ افواجا، اور مجہول ادائیگی کرتے ہوئے افواجا تو افواجا تو صحیح ادائیگی ہوگی ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فا پر قلقلہ کر دینا، یا پھر جیم جو ہے اس کو دانتوں کے ساتھ ادا کرنا، افواجا جا کر کے ادا کرنا، سیٹی کی آواز اندر پیدا کر دینی، تو یہ غلط ہو جائے گا، صحیح ادائیگی ہوگی اس کو وسط زبان سے زبان کا درمیان اوپر کے تعلق کے ساتھ لگائیں گے تو جیم ادا ہوگا جیم، جیم اگر پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، دانتوں کے ساتھ اگر اس کو ادا کریں گے تو غلط ہو جائے گا، وسط زبان سے اس کو ادا کریں گے، درمیان زبان کا درمیان اوپر کے تعلق کے ساتھ لگائیں گے تو ٹھیک رہے گا۔ یہ ہم اس کو پڑھیں گے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیسن اور اس کے قواعد و رولز، ان رولز کو یاد کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ سیکھا ہے سکھایا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سے اپنے دین کا کام لے لے، اور اللہ تعالی ہمارے لیے اپنے دین کو آسان کر دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔